نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. اللہ مالک الملک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صبح ایسی نہیں ہوئی، کوئی شام ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت نہ فرمائی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ہمیشہ ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت آپ کی اللہ کی تائید و نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اس سے بڑھ کر بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری کلام حمید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما کر اس امت پر بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو آخری امت بنایا. جیسا کہ نبی کو آخری نبی بنایا تو اب نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے اور امتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا کہ اب کوئی نئی امت آنے والی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں انبیاء کرام کو مبعوث کیا
1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور سارے انبیاء کرام کا ایک ہی ایجنڈا تھا، ایک ہی مقصد دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرائے اور اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلائے، بندوں کی پرستش سے چھوڑا کر کے اللہ کی پرستش، اللہ کی عبادت میں لوگوں کو لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندے انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ اور یہ دعوت کا کام جو آج میرا موضوع ہے، دعوت دین کی اہمیت، دعوت دین کی کیا اہمیت ہے، اس سے اس کی اہمیت کا صرف اس چیز سے بڑا پتہ چلتا کہ یہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا تو صرف اور صرف اسی کام کے لیے کہ دین کی دعوت لوگوں کو دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان لوگوں کو کرانا، ایک اللہ کی عبادت لوگوں کو جو ہے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو ترغیب دلانا، بتوں کی عبادت سے چھڑانا اور اللہ کی عبادت سے لگانا، یہی کام تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے بھیجا۔ مختلف شریعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور رسول کے ذریعے سے مختلف شریعتیں بھیجی، لیکن ہر شریعت میں اعمال کے اعتبار سے کچھ رد و بدل ضرور تھا کہ کسی شریعت میں کوئی عمل ان کے لیے جائز تھا تو کسی اور شریعت میں اس کو جو ہے بدل دیا گیا کہ تمہارے لیے اب یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں آدم علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو بھان بھائی سے شادی کرنا جائز تھا، لیکن آخر میں چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آگے چل کر کے اس چیز کو حرام کر دیا۔ یعنی شریعتوں کے اندر جو اعمال ہے وہ اعمال میں رد و بدل آ گیا، لیکن اصل مقصد انبیاء کا مبعوث ہونے کا وہ دعوت دین، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی وحدانیت کے جھنڈے گاڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کیا فرما رہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی آپ پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، بلغ پہنچا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرما رہے، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، ہماری بات کو، ہمارے پیغام کو، ہمارے میسج کو ہمارے بندوں تک نہیں پہنچائیں گے تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کے کام کے لیے کتنا تاکیدی حکم دے رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم بات کو پہنچا دینا، اگر نہیں کریں گے تو تم جو ہے رسالت کا حق ادا نہیں کرنے والے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی کافروں کو ہدایت کی دعوت دینا ہے، ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت میں اور آپ کسی کو نہیں دے سکتے، دعوت کے کام کو اپنانا ہے اور دعوت کا کام لوگوں کے اندر کرنا ہے، دعوت اللہ کے کام کو جو ہے اپنانا ہے، کیونکہ دعوت کا یہ کام جو ہے یہ بڑا ہی اہم کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو بڑی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے، یعنی کہ یہ کام جو ہے یہ سمجھیے کہ اسلام کی جو ہے یہ روح ہے، روح اسلام کی روح ہے۔ اگر کسی چیز کے اندر سے روح نکل جاتی، کسی جاندار کے اندر سے، تو پھر وہ جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دعوت والا کام یہ جو ہے یہ روح ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تمہارے اندر ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو جو ہے بھلائی کی طرف بلائے، نیکیوں کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائیوں سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو دعوت کے کام کو اپناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے اندر آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو خیر امت کہتے ہیں۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو بہترین امت قرار دیا؟ کیا ہمارے پاس مال و دولت کی کثرت ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بہترین امت کہا؟ کیا ہمارے پاس اولاد کی جو ہے کثرت ہے، ہمارے 10 12 بچے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کہا؟ نہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت اس لیے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، ہمارے پاس عہدے ہیں، یا ہم طاقتور ہیں؟ کس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کہا، بہترین امت؟ یعنی کہ تمام امتیں، جتنی بھی امتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے بھیجی، جتنے نبی آئے اتنی امتیں، ان تمام میں اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا۔ اگر مال و دولت تو پچھلی امتوں میں مال و دولت کی بڑی کثرت تھی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر طاقت کی وجہ سے تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بہترین امت بنایا گیا، تو پچھلی قومیں جو ہے جھاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیتے تھے، جھاڑوں کو ہاتھوں سے اکھاڑ دیتے تھے، پہاڑوں میں اپنے گھروں کو تراش کے مکان بنا دیتے تھے۔ وہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اولاد کے اعتبار سے بھی ہم کم ہیں۔ ہمارے سے پہلے جو ہے لوگوں کی اولاد کثرت سے اولاد ہوتی تھی، کسی وجہ سے تمہیں خیر امت نہیں کہا گیا۔ خیر امت کس لیے کہا گیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ اللہ اکبر۔ اپنے لیے نہیں۔ نماز پڑھ لو گھر کے اندر جا کے سو جاؤ، نہیں۔ نماز اپنا عمل خود کر لو، اپنی آخرت خود سنوار لو، اس لیے نہیں بھیجا۔ بہترین امت کیوں بولا؟ کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا۔ ہر لوگوں کے لیے نکالنے کے بعد آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیوں نکالا لوگوں کے لیے؟ کیا کرنا لوگوں کو؟ تأمرون بالمعروف، نیکیوں کی طرف بلاؤ، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا، نیکی کی طرف بلانا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں سینکڑوں نیکیاں کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ سینکڑوں نیکیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ تو یہاں پر نیکیوں کی طرف بلانا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کہاں پہ نازل ہوئی؟ مکہ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بیچ میں آئے اور مشرکین کو یہ دعوت دینا ہے۔ کس چیز کی دعوت دینا ہے؟ نیکیوں کی طرف۔ اب مشرکین کے لیے سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ مشرکین کے لیے سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ بتائیے۔ توحید۔ سب سے بڑی نیکی جو مشرکین کے لیے ہے وہ توحید ہے، کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ یہ سب سے بڑی نیکی، اکیلے اللہ کی عبادت، توحید کا اقرار، یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی مشرکین کے لیے۔ اس نیکی کی طرف بلانا ہے ان کو، وہ قوم کو جن کے اندر نیکی کا نام و نشان نہیں تھا، کسی قسم کی نیکی ان کے اندر نہیں تھی، بلکہ ہر قسم کی برائی ان کے اندر موجود تھی۔ وہ زنا کرتے تھے، وہ چوری کرتے تھے، وہ ڈکیتی کرتے تھے، وہ بت پرستی کرتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے اندر خرافات تھے۔ دین ابراہیمی میں انہوں نے جو ہے بدعت کو ایجاد کر لیا تھا، دین ابراہیمی کو انہوں نے خلق مرد کر دیا تھا، اور وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور جو ہے شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، تمام قسم کی برائیاں ان کے اندر تھی۔ ایسی قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کہا کہ ان کو نیکیوں کی طرف بلاؤ، تأمرون بالمعروف۔ تو
یہ آیت صرف وہ مشرکوں کے لیے نہیں تھی، مکے کے مشرکوں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے جو لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں ان سب کے اوپر جو ہے یہ آیت فٹ ہوتی ہے، ان سب کے لیے کہ آج بھی وہ کام جو ہے سب کا یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو شرک سے جو ہے روکنا، نیکی کی طرف بلانا، یعنی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا، اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو غیر اللہ کو جو ہے حاجت روا سمجھتے ہیں، جو غیر اللہ کو جو ہے مشکل کشا سمجھتے ہیں، جو غیر اللہ کو جو ہے بیڑا پار کرنے والا سمجھتے ہیں، جو غیر اللہ کو اولاد دینے والا سمجھتے ہیں، جو مردوں کو مردوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قبروں کے اندر ہماری آواز کو سنتے ہیں، وہ قبروں کے اندر ہماری پکار کو سنتے ہیں، سنتے ہی نہیں بلکہ ہماری مرادیں بھی پوری کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے مسلمان بھائی جو ایسے قبر پرستی میں مبتلا ہیں ان کو بھی جو ہے توحید کی دعوت دینا ہی میری اور آپ کی ذمہ داری۔ اب اس کے بعد دوسری چیز جو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ یعنی برائی سے روکنا، برائی سے روکنا۔ اب برائی سب سے بڑی برائی مشرکین میں کیا تھی؟ شرک۔ وہ شرک سے ان کو روکنا، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، شرک سے ان کو روکنا۔ اس وقت کے مکے کے مشرکین ہو یا پھر آج کا کوئی بھی مشرک ہو، ان کو جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ آج خیر امت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے توحید کی طرف بلانا اور شرک سے ان کو روکنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج میں اور آپ کسی کے اوپر تھوڑا سا ظلم کرتے ہیں تو دنیا آپ کی طرف انگلی اٹھاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ ظالم ہے، یہ فلاں آدمی کے اوپر ظلم کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنا ہے شرک، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو اس سے جو ہے اس کو روکنا ہے۔ برائیاں بہت ہے لیکن ان کو کس برائی سے روکنے کا حکم دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ شرک سے ان کو روکو، پہلے ان کو شرک سے روکو۔ شرک بھی گناہ ہے اور دوسرے گناہ بھی گناہ ہے۔ دوسرے گناہوں میں کچھ گناہ چھوٹے گناہ ہیں اور کچھ گناہ بڑے گناہ ہیں، کچھ چھوٹے گناہ ہیں اور کچھ بڑے گناہ ہیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں۔ اب کبیرہ گناہوں میں، بڑے گناہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا ذکر کیا۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب یہ 7 گناہ سب سے بڑے گناہ، اب ان 7 گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھے کہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیں۔ فرمایا الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ، چاہے وہ بت پرستی میں ہو، چاہے وہ قبر پرستی میں ہو۔ اللہ کی وحدانیت میں شرک، اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت میں شرک، اور اللہ کی اسماء و صفات میں، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، نہ اس کی جو ہے الوہیت میں کسی کو شریک کرنا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اسماء اور کسی صفت میں شریک کرنا۔ دور اور نزدیک سے سننے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ دور سے کوئی نہیں سن سکتا۔ آج میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ قبر والے بابا میری پکار کو سنتے ہیں، تو گویا کہ تم نے اللہ کی اس سننے والی سمیع کی صفت کو تم اس بزرگ کو دے دیے جو قبر کے اندر لیٹے ہوئے مر چکے وہ، اور مردے سنتے نہیں۔ اس کی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو میرا بیان جو ہے یوٹیوب پہ ہے کہ ہم مردے سنتے ہیں، یہ جو ہے آپ جو ہے وہ میرا بیان سن لیں یوٹیوب پر، آپ کو اس کی تفصیل اس میں مل جائے گی۔ تو یہاں پر ان کو شرک سے روکنا ہے۔ اچھا،
اب اس آیت کے اندر تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، کنتم خیر امت، تم بہتر امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تامرون بالمعروف، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بہترین امت بول دیا، وہاں پر ہم ایمان والے ہیں، تبھی تو ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین امت بولا۔ پھر لاسٹ میں تؤمنون باللہ بولنے کی کیا ضرورت آئی؟ کیونکہ اللہ پر پکا ایمان رکھو، ڈاواں ڈول والا ایمان نہیں، پکا اور مضبوط ایمان رکھنا، تبھی تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا سکو گے اور برائیوں سے روک سکو گے، ورنہ تم نہیں کر سکتے۔ تؤمنون باللہ، ایمان یعنی کہ ایمان رکھتے ہو اللہ پر، معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ ایمان رکھو، اس طرح سے ایمان رکھنا جس طرح ایمان رکھنے کا حق ہے۔ اچھا، اب یہ دعوت کا کام، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا اہم اور اہمیت والا کام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اس کام کے لیے بھیجا۔ اس سے بڑی اہمیت اور فضیلت اس کی کیا ہوگی؟ سارے انبیاء آئے یہ دعوت کا کام کرتے، ہر نبی نے کیا اور ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، بہت سے قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، کسی نے ان کو جو ہے ان کا مذاق اڑایا، کسی نے جو ہے ان کو مارا پیٹا، کسی نے قتل تک کر دیا، ہاں، اور آخر میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے کے اندر نبوت ملنے کے بعد میں 13 سال مشقتیں اٹھائے، تکلیفیں اٹھائی، ان کی گالی سنی، ان کی جو ہے مار کھائی، حتیٰ کہ طائف کے میدان میں، طائف شہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہ مکہ والے میری بات نہیں سن رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو نہیں سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے طائف والے میری بات کو سن لے۔ اللہ کے نبی طائف کو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جو ہے اوباش اور جو ہے شریر بچوں کو پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور جو ہے ان کو پتھرے مار مار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہوتے ہیں، خون سے آپ کی گیٹیاں بھر جاتی ہیں۔ تو دعوت کے لیے ہر نبی ستایا گیا، ارے تم میں کیا، آج ذرا سا کوئی تمہیں جو ہے بول دے گا تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم اس طرح کا کام کرتے ہو، اس طرح کا کام کرتے ہو۔ شیطان نیک کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے سب سے آگے آتا، آپ لوگوں کی پکڑاؤ مت، کام کرتے جاؤ۔ اور دعوت کے کام کے لیے بھائیوں، میری بہنوں سے بھی درخواست ہے، دین کا کام نہ صرف مردوں پر ہے بلکہ عورتوں کے اوپر بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ عورتوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری بہنوں کے اندر، اپنی بہنوں کے اندر، اپنی جو ہے سہیلیوں کے اندر دعوت کا کام کریں۔ عورتوں کی جو ہے مجموعے میں آپ جو ہے دعوت کا کام آپ کر سکتی ہیں، علم حاصل کریں اور پھر اس کو علم کو جو ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کی مثال، زندہ مثال ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عورتوں میں افضل ترین عورت جو سب سے زیادہ علم رکھنے والی، اور ان سے بہت سے صحابہ نے علم حاصل کیا، ہر حدیثیں ان سے جو ہے بہت سے صحابہ جو ہے ان سے حدیثیں سنی ہیں۔ تو عورتیں بھی جو ہے کام کر سکتی ہیں، جذبہ اگر ان کے اندر آیا، اگر جذبہ پیدا کرو گے تو عورتیں بھی دعوت کا کام کر سکتی ہیں۔ دعوت کا کام اسی بڑی اہمیت کا کام ہے، بڑی اہمیت کا کام ہے۔ اور قرآن میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جہاں پر بھی ذکر آیا یعنی نیکیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، بہت سے مقامات پر قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف مقامات پر جو ہے یہ دعوت کے کام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب مشرکوں کے لیے، اب یہاں پر ہمارے ہندوستان کا معاملہ لے لیجئے، ہندوستان کے اندر 120 کروڑ کی آبادی، تقریباً 120 کروڑ کی آبادی ہے۔
اب اس میں سے 30 کروڑ خیر امہ. خیر امہ کتنے ہیں؟ 30 کروڑ. یعنی مسلمان 30 کروڑ ہے. جو خیر امہ نہیں ہے وہ 90 کروڑ ہے. اب یہ 90 کروڑ لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کی ذمہ داری یہ 30 کروڑ لوگوں سے ہے. اور یہ دعوت کا کام فرض ہے، فرض، سنت نہیں. خصوصاً ہمارے اوپر، اس امت کے اوپر، کیونکہ جب تک کہ نبیوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہا کسی امت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. کسی امت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے کسی بھی امت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے. یہ کام نبیوں کا کام ہے، یہ نبیوں کا کام ہے. کار نبوت ختم ہو گئی. کار نبوت یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن کار نبوت ختم نہیں ہوئی. نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا لیکن ان کا کام ختم نہیں ہوا. آخر میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا خاتم النبیین کا اعلان کر دیا گیا، آخری نبی کا تاج آپ کے سر پہ پہنا دیا گیا، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، مدینے کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، نہ ہی سعودی عرب کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، بلکہ ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. کوئی نبی آئے اپنی قوم کے لیے، کوئی نبی آئے اپنی بستی کے لیے، کوئی نبی آئے اپنے دیش کے لیے، کوئی نبی آیا اپنی علاقے کے لیے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا تو فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں کالوں کا بھی نبی، میں گوروں کا بھی نبی، میں امریکہ کا بھی نبی، میں انڈیا والوں کا بھی نبی، میں پاکستان والوں کا بھی نبی، میں آسٹریلیا والوں کا بھی نبی. ارے زمین ساری جو ہے، ساری زمین پر بسنے والے تمام انسانوں اور جنات کے لیے نبی بنا. اور بس نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو چھوٹے نبی آتے رہے، کوئی نبی آنے والا نہیں. لیکن اس دین کو آخر قیامت تک پہنچنا ہے، اس دین کو، اس شریعت کو قیامت تک پہنچنا ہے. نبی ہمارے بیچ موجود نہیں ہے، نبی اس دنیا سے رخصت ہو چکے، وفات پا چکے. لیکن یہ کام کون کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو جو ہے سنت کے کام کو ڈالا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، اب تم اس کام کو کرنا ہے اور قیامت تک اس دین کو پہنچانا ہے. اور اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ کرام قربان جائیں، انہوں نے اپنے جان مال کو اس دین کے لیے لگا دیا، اس دین کے خاطر اپنی گردنوں کو پیش کر دیا، اپنے مال دولت اپنا وقت سب کچھ جو ہے لٹا دیا اس دین کے خاطر. اگر وہ لوگ ایسی قربانیاں نہیں دیتے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، میں اور آپ آج مسلمان رہ چلے گا. یہ اللہ کا احسان ہے، صحابہ کرام کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ایسی محنتیں کی. اس کے بعد والوں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، پھر ان کے بعد والے جو پشت آئے ان لوگوں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا. اس طرح سے اللہ کے بندے ہر دور میں نبوت کے اس کام کو لے کر کے جو ہے چلتے رہے اور آج بھی چل رہے ہیں. تبھی چل کر کے یہ دین اسلام یہاں تک پہنچا. اور اللہ کی ذات پہ امید ہے اور جو ہے 1000 مرتبہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس دین کو پہنچائے گا. کرنے والے رہیں گے، کم یا زیادہ رہیں گے، کم یا زیادہ وہ ضرور رہیں گے. اب یہ 90 کروڑ لوگوں کو، یہ 30 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ دعوت کا کام اپنائیں.
اور دعوت کا کام یہ فرض ہے۔